حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی ایک چیونٹی سے گفتگو ہوئی۔ آپ نے ایک چیونٹی کو دیکھا کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ اپنے منہ میں گیہوں کا دانہ لے کر ایک نہر کے کنارے جاتی ہے۔ اس نہر کے کنارے ایک مینڈک اس کا انتظار کرتا ہے اور وہ مینڈک اس چیونٹی کو اپنے منہ میں لے کر پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک دوبارہ باہر آتا ہے تو اس مینڈک کے منہ سے چیونٹی جو ہے وہ بھی باہر نکل آتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے کہ جب تو اس مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو تیرے منہ میں گیہوں کا دانہ تھا، اور اب جب تو باہر نکل رہی ہے تو تیرے منہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ چیونٹی کہنے لگی کہ اے سلیمان علیہ السلام میں تمہیں کیا بتاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ آپ پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ علمنا منطق الطیر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا بھی علم دیا تھا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے کہ جب تو پہلے نہر کے کنارے جا رہی تو تیرے منہ میں گیہوں کا دانہ تھا، اور جب اب تو مینڈک کے منہ سے باہر آ رہی ہے تو تیرے منہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ چیونٹی کہنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام اے اللہ کے نبی، دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نہر کے اندر ایک کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس پتھر کے اندر اللہ رب العالمین نے کیڑے مکوڑے پیدا فرمائے ہیں جو کہ اندھے ہیں، اور وہ اپنے رزق کی تلاش میں اس پتھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھے ان کے رزق کا وکیل بنایا ہوا ہے، اور اس مینڈک کو میرے لیے مسخر فرمایا ہوا ہے کہ خود میں اگر پانی میں جاؤں گی تو میرا جان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر فرمایا ہوا ہے کہ میں اس کے منہ میں جاتی ہوں، یہ مجھے اپنے منہ میں محفوظ کر لیتا ہے، یہ مینڈک پانی میں چلا جاتا ہے، پھر یہ مجھے اس پتھر کے منہ کے آگے چھوڑ دیتا ہے، میں اندر جاتی ہوں، ان کیڑوں کو رزق دے کر دوبارہ باہر آتی ہوں تو یہ مینڈک مجھے باہر لے کر چھوڑ کر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح بندے کے لیے رزق کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ اگر وہ کیڑوں کو پتھروں کے اندر روزی پہنچا سکتا ہے تو انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے پوچھا کہ بھی کیڑے مکوڑے اور کیا گفتگو کر رہے تھے۔ تو وہ چیونٹی کہنے لگی کہ وہ کیڑے مکوڑے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے تھے، اور ساتھ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یا بھائی تعالیٰ کتنی بلند ہے تیری شان کہ تو ہمیں اس پانی کے اندر بھی نہیں بھولا، ہمیں یہاں پر بھی تو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس چیونٹی سے گفتگو ہوئی، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس روئے زمین پر جو بھی کوئی چیز ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات پر لیا ہوا ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ رب العالمین کرتا ہے، عیاشی کا وعدہ اللہ رب العالمین نہیں کرتا۔ رزق اللہ رب العالمین ہر انسان کو اور ہر ذی روح کو، چرند پرند کیڑوں مکوڑوں کو بھی پہنچا کر رہتا ہے۔ تو جب دوسری مخلوقات کو اللہ رب العالمین رزق پہنچا سکتا ہے تو انسان کو اللہ رب العالمین کیوں رزق نہیں دے گا؟ کہ وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی صورت پر تخلیق فرمایا ہو، وہ انسان کی جس کی شان اللہ رب العالمین نے بڑی بیان فرمائی ہو، تو اس کو اللہ رب العالمین کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ اگر کیڑوں کو اتنا توکل ہوگا اللہ کی ذات پر تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی ذات پر جو ہے وہ بھروسہ رکھے۔